صدر ٹرمپ کے بارے میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی ضرور، صدر ٹرمپ نے کیا کر دیا اب؟ سر وہ ساری حدیں پار کرتا چلا جا رہا ہے۔ جی جب زوال آتا ہے نا کسی پہ تو پھر ایسے ہی سلسلہ ہوتا ہے۔ آپ ایک مثال ہے بڑی عام سی جھٹکی سی مثال ہے کہ یہ جو دیا بجھنے سے پہلے بڑا پھڑ پھڑاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے وہ نئی جان اس میں پڑ رہی ہے، تو ایگزیکٹلی وہی کیفیت ہے اس وقت صدر ٹرمپ کی، اس کے اقتدار کی، حتیٰ کہ امریکی اقتدار کی۔ اور میں نے چند دن پہلے اس کے اوپر ایک پورا ولاگ کیا ہے، پورا تو نہیں، اس کا ایک سیگمنٹ تھا، ایک کوسچن تھا، یہی ملتا جلتا کوسچن تھا۔ میں سجیسٹ کروں گا آپ کو بھی اور اپنے دوستوں کو بھی جنہوں نے وہ مس کیا تو وہ ضرور دیکھیں، اس میں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے اور چند سوال کیے ہیں کہ کیا میں آپ کو ایک عرصے سے یہ نہیں بتاتا چلا آ رہا کہ امریکہ سول وار کے ایج پہ کھڑا ہے؟ کیا میں نے نہیں آپ کو بتایا کہ 39 ٹریلین ڈالرز کا مقروض ہو چکا ہے امریکہ؟ کیا میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ ڈیلی تقریباً 6.12 بلین ڈالرز اس کے اوپر قرضہ چڑھ رہا ہے ڈیلی، یعنی 6 بلین ڈالرز ڈیلی۔ یہ جب سے میں نے یہ راگ الاپنا شروع کیا نا تب 38 ٹریلین تھا، آپ یقین کیجئے اب آلموسٹ 39 ٹریلین ہو چکا ہے۔ ٹریلین اتنی ہیوج اماؤنٹ ہوتی ہے کہ ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، ہم سوچتے ہیں جیسے ملین ہوتا ہے، بلین بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ٹریلین صدیاں لگ جاتی ہیں کماتے کماتے، بہت بڑے ملکوں کو بھی۔ تو نوز ڈائیو کر چکا ہے ڈالر، جس کو ڈی ڈالرائزیشن کہتے ہیں، لوگوں نے ایکا کر لیا۔ یہ وینزویلا بیچارہ ایسے نہیں مار کھا گیا، اٹ از ناٹ اونلی دا پیٹرول، یہ پیٹرو ڈالر کہیں گے اگر آپ تو پھر چیزوں کی سمجھ آئے گی، یہ پیٹرو ڈالر کا رولا ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ جناب میں پیٹرول اپنا خرید و فروخت کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ وینزویلا نمبر 1 ہے پیٹرول کے حوالے سے، وینزویلا نمبر 1 ہے، سعودی سے زیادہ ہے پیٹرول وہاں پہ۔ تو یہ نہیں کھٹکتی امریکہ کو یا کسی بھی ملک کو۔ پرابلم یہ ہے کہ اس نے کہنا شروع کیا کہ میں آئل کے اگینسٹ بھی، یعنی میں آپ کی کرنسی میں آپ کے ساتھ لین دین کر لوں گا، آپ یوان مجھے دینا چاہتے ہیں، نو پرابلم، میں یوان سے ڈیل کروں گا، آپ تیل مجھ سے لیتے جائیں، میں آپ سے یوان لیتا جاؤں گا، روبل لیتا جاؤں گا، نو پرابلم۔ یہ ہے ڈی ڈالرائزیشن کی انتہا، اور اس وقت ڈالر 20% ورتھ اپنی دوسری بڑی کرنسیز کے اگینسٹ کھو چکا ہے۔ تو اب آ کر آنکھیں کھلی ہیں موصوف کی کہ بھائی اب ہمارے پاس پیچھے بچا کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا آپ کی جمہوریت، آپ کی عدلیہ، آپ کا انصاف، آپ کی ایجوکیشن، آپ کی یونیورسٹیاں، آپ کی انلائٹنڈ سٹیزنشپ، سب کچھ غارت ہو چکا ہے۔ سوسائٹی تقسیم ہو چکی ہے، آدھے اس طرف ہے آدھے اس طرف، اور یہ والے دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، جس کو آپ ہاؤس ڈیوائیڈڈ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہی حال ہے، وہاں بھی چادریں نہیں چڑھ رہی، لیکن وہاں پہ فرق بہت ہے نا، کیونکہ 10% دوسرے ہیں اور 90% ایک طرف ہے۔ آئرنی یہ ہے کہ وہ جو 10% ہے وہ بہت طاقتور ہیں، ریسورسفل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن امریکہ میں یہ بالکل ایک جیسے آپس میں نکھڑے ہوئے، بچھڑے ہوئے، ڈیوائیڈڈ، اور نیسسریلی ایک طبقہ مسلح ہے ان میں۔ ہمیشہ میں گزارش کرتا ہوں، کچھ لوگ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں، کہ جتنی آبادی ہے اس سے زیادہ اسلحہ لائسنس ہے امریکہ میں، کیونکہ اجازت دے رکھی ہے نا، ریپبلکنز نے تو اس پہ پابندی لگائی، ڈیموکریٹس کا بہت بڑا نعرہ ہے، ریپبلکنز بڑے آرتھوڈاکس ہیں، یہ ایبارشن کی بھی اجازت دیتے ہیں، یہ کھلے عام سارے معاملات جس کو ووک کہتے ہیں، ووک، اور یہ رائٹسٹس جو ہیں خالص مذہبی نوعیت کے لوگ، حالانکہ وہ بھی کوئی ایسے بس وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ 3.5 لاکھ چرچز ہونے کے باوجود مذہب کا کوئی لمبا چوڑا عمل دخل اس سوسائٹی میں ہے کوئی نہیں۔ اور پھر اصل بات یہ کہ وہ جب اس نے، میں نے جو پہلے گردان کی ہے کہ جب اس نے سارا کچھ دیکھا کہ وہ اویلیبل نہیں ہے تو ہے کیا، مسل باقی ہے ہمارے پاس۔ یہ کون کرتا ہے؟ ڈکیت، لٹیرا، قزاق، بحری قزاق یہی کرتے ہیں کہ یار جو بھی بوٹ گزری اس کو پکڑو۔ اور ایک بڑا خوبصورت تبصرہ امریکی رائٹر کا پرسوں ترسوں میں پڑھ رہا تھا، ایک عام سا رائٹر، لیکن اس کو اہمیت صرف اس لیے مل گئی کہ اس نے بات بڑی پتے کی ہے کہ یار جو کچھ تم نے وینزویلا میں کیا ہے، تم تو تھوڑی سی پڑھی لکھی فارم صومالین قزاقوں کی لگتے ہو مجھے، کہ جیسے صومالی کرتے رہے ہیں ٹرمپ صاحب، آپ نے ایگزیکٹلی وہی کچھ کیا۔ تو یہ آخری حدیں ہیں جو یہ عبور کر چکے ہیں۔ اب اسی طرح کے معاملات آگے چلیں گے۔ اب دیکھیں نا، پورے کا پورا لیٹن امریکہ
آج امریکہ سے خائف، ٹرمپ سے ڈر رہا ہے، اس کا نیٹ رزلٹ کیا ہوگا؟ وہ اپنے آپ کو دوسرے کیمپ میں لے جائے گا، دوسرا کیمپ چپ کر کے بیٹھا ہے آرام سے. اور میں نے یہ مثال بھی دی تھی اپنے اسی ولاگ میں. مجھے لگ رہا ہے مجھے وہ بات ریپیٹ کرنی پڑ رہی ہے، ایک ایک بات ریپیٹ کرنی پڑ رہی ہے، اور آئندہ بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا. امریکیوں نے اپنی ڈگر نہیں چھوڑنی تا وقت کہ یہ دیوار میں جا لگیں گے گاڑی سمیت. اور وہ یہ تھی، نیپولین کو میں نے کوٹ کیا تھا. نیپولین کہتا ہے کہ جب آپ کا دشمن، آپ کا حریف کوئی حماقت کر رہا ہو نا، تو اس کو روکنا نہیں چاہیے، اس کو کرنے دینی چاہیے. تو رشینز، چائنیز خاموش بیٹھے ایک سائڈ پہ کہ کرو کرو، اس سے فائدہ ہمیں ہی ہوگا، کیونکہ ہمارے کیمپ میں آ جائیں گے لوگ. پہلے بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے. اور یہ وینزویلا کو تانا دیتے ہیں کہ تم چائنا کے ساتھ ڈیلنگ کرتے جا رہے ہو. بھی اور کس کے ساتھ کریں، ان کی مرضی، وہ انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ ہے. پیناما کے معاملے میں بھی ان کا یہی رولا کہ تم نے چائنا کو اتنی دیر کے لیے کیوں دے رکھی ہے. بھئی کیوں نہ دیں، ملک ان کا، کینال ان کی، وہ جو مرضی کرنا چاہیں. یعنی آج سویز کینال سسی اپنی مرضی سے کسی کو نہیں دے سکتا، لیکن یہ سلسلہ اس طرح رہنا نہیں ہے، کیونکہ پچھلا آرڈر اب ختم ہو گیا. جو پوسٹ ورلڈ وار 2 آرڈر تھا وہ اب ختم ہو گیا. اب یہ نیا آرڈر ہے. کچھ دیر کے لیے یہ بدماشی آرڈر چلے گا. وہ تو شکر ہے کہ فی الحال چائنیز نے تائیوان پر تباہ آزمائی نہیں کی، ورنہ وہ داخل ہو جائے اس میں کہ جی تم نے کون سا ہم سے پوچھ کے کیا، آؤ روک سکتے ہو تو روک لو. ادھر رشینز کہیں جی ہم نے پورے کا پورا یوکرین لینا ہے. بلکہ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپس میں ایکا کر لیا ہے کہ تم یوکرین پہ مت بولنا، میں وینزویلا پہ نہیں بولوں گا. ایسا اپیرنٹلی ہے نہیں. وہ صرف یہ ہے کہ ان کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں تھی. اور اب تو ڈونلڈ ٹرمپ کی تازہ گفتگو سن کے لگتا ہے کہ اس نے انہیں بتانا شروع کر دیا کہ یو پیپل آر، یہ نیٹو از اے لائبلٹی ناٹ این ایسٹ، کہ آپ کی وجہ سے میں بہت نقصان میں ہوں، کہ آپ کا خرچہ میں پورا کر رہا ہوں. یعنی بل آپ کے میں دے رہا ہوں، اور حالت یہ ہے کہ ذرا آپ کو چھینک آتی ہے تو آپ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، میں نہ ہوں تو آپ ٹکے کے نہیں ہیں. جبکہ مجھے کوئی خطرہ ہو تو آپ اس نے جوگے ہی نہیں ہیں کہ آپ میری مدد کو آ سکیں. اس نے ان سو مینی ورڈز یہ سارا کچھ کہہ دیا ہے اپنے ٹویٹ میں. تو محض امریکہ ہی ہاؤس ڈیوائیڈڈ نہیں ہے، یاد رکھیے پورے کا پورا ویسٹ بدترین ڈویژن کا شکار ہو چکا ہے. تو اس سے بہت سوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ایک نیا سسٹم جنم لینے والا ہے، ایک نیا سسٹم آنے والا ہے. لیکن جب تک وہ نہیں آئے گا آپ نہیں مانیں گے. جی جناب پیچھے. پچھلے چند دنوں سے سن رہے ہیں کچھ وزیر آگے پیچھے ہو رہے ہیں. یہ خزانہ کی حد تک ہم نے بھی سنا ہے، چونکہ اس وقت جو ڈیزاسٹرس پوزیشن ہے نا ہماری، پالیٹکس اور سوسائٹی تو ہے ہی، لیکن اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. جو سوسائٹی نارم سے، اپنی ٹریڈیشن سے، اپنے ایتھکس سے دور ہو جائے، وہ تب بھی چلتی رہتی ہے، گزارا کرتی رہتی ہے. یعنی ایک ٹوٹی پھوٹی گاڑی وہ چلتی ضرور رہتی ہے، اگر اس کا ہارن کام نہیں کر رہا، اگر اس کی بریکیں کام نہیں کرتی، وہ تب بھی چلتی ہے. لیکن اگر اس میں پیٹرول نہ ہو تو پھر بھلے سے وہ برانڈ نیو گاڑی کیوں نہ، وہ نہیں چل سکتی. تو یور اکانومی از یور فیول، اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے. تو ہماری اکانومی اس وقت ورسٹ ایور پوزیشن میں ہے.